بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ذکی عباس ہوں۔ ناظرین، آج 29 جولائی ہے، منگل کا دن ہے، اور جس طرح سے اسرائیل اور امریکہ ایران کے اندر رجیم چینج کرنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے وہ کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار ہیں۔ یہ جو جنگ چھیڑی گئی، 12 روزہ جنگ جو چھیڑی گئی تھی، اس کے پیچھے بھی میجر روٹ کاز وہاں پر آپریشن رجیم چینج تھا، جس میں پہلے تو آیت اللہ علی خامنائی جو ہیں ان کو راستے سے ہٹانے کی کوشش کی گئی، وہاں پر قتل کی کوشش، پھر جو ایرانی صدر ہیں مسعود پزشکیان ان کے اوپر قاتلانہ حملہ، پھر اس کے بعد جو آرمی چیف ہیں ان کے گھر کے اوپر دھماکے کے حوالے سے خبریں جو ہے وہ سامنے آئیں، اور پھر اب یہ ایک بہت بڑی قتل کی سازش جو ہے وہ بے نقاب ہوئی، اور ایرانی وزیر خارجہ جو کہ بھرپور طریقے سے ایک اہم ترین رول ادا کر رہے ہیں، اور کبھی وہ چائنا کے ساتھ انہوں نے جو ڈیل کی، وہاں پر جا کر ملاقاتیں کی، وہاں سے HQ-9B جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے وہ لے کے آئے، اور پھر بہترین قسم کے جو میزائل ہیں، میزائل ٹیکنالوجی، ڈرونز وغیرہ وہ حاصل کیے، اور اس کے بعد رشیا کے ساتھ جا کر انہوں نے ملاقاتیں کی، وہاں سے S-400 جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے وہ لے آئے۔ تو ایک زبردست قسم کے سفارتی محاذ کے اوپر کامیابیاں سمیٹنے والے جو عباس عراقچی ہیں ان کے قتل کی سازش بے نقاب ہوئی، کیونکہ ایرانی وزیر خارجہ جو ہیں ان کے گھر کے اوپر دھماکے کی خبریں، گھر کے حوالے سے ان کو وہاں پر باقاعدہ طور پر ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی گئی۔ کیسے، یہ آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ اور پھر جو ایرانی جاسوس ہیں ان کی جانب سے، جس طرح سے آپ کو معلوم ہے کہ زبردست قسم کے جو ہے وہ کاروائیاں ایران کی جانب سے کی گئیں، اور جس طرح سے یہاں پر اسرائیل کے اندر انہوں نے اہم ترین ان کے سپاٹس ہیں، ان کی 5 ایئر بیسز جو ہیں ان کو نشانہ بنایا گیا، ان کے 5 فوجی اڈے ان کو ٹارگٹ پہ لیا گیا تھا، اور وہ بہت بری طرح ڈیمیج بھی ہوئے تھے، بعد میں رپورٹس بھی سامنے آئیں۔ تو یہ جو اندر سے خبریں جو ہے وہ پہلے بھی آ رہی تھیں، ان کے جاسوس پہلے بھی تھے، اور پھر جو لبنانی مزاحمت ہے اس کی جانب سے جس طرح سے حملے کیے گئے تھے، ڈرونز کے ساتھ فوٹیج جو بنائی گئی تھی، وہاں پر تمام تر وہ ریکی کی فوٹیج جو ہے وہ ایران کے پاس موجود تھی۔ اب جو ایرانی جاسوس ہیں ان کے حوالے سے خبر ہے کہ وہ دشمن فوج کے اندر جو ہے وہ داخل ہو گئے، گھس گئے، جس کے بعد وہاں سے حساس معلومات جو ہیں وہ مزید حاصل کر لی گئی ہیں، جس کے بعد یوں کہہ لیں کہ امریکہ اور اسرائیل جو ہے وہ حملے کی جو کوششیں کر رہے ہیں ایران کے اوپر دوبارہ سے، وہ اب کر نہیں پائیں گے۔ کیوں نہیں کر پائیں گے، اس کے پیچھے بڑی اہم ترین سٹوری ہے، وہ بھی آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ اور پھر ایک تگڑا سرپرائز، کیونکہ امریکہ جس کے پاس جو ہے وہ 3rd ایئر ڈیفنس سسٹم، دنیا کا بہترین ایئر ڈیفنس سسٹم ہے، وہ مکمل طور پر ناکارہ ہوا۔ کیسے، اور کرنے میں کس کا ہاتھ تھا؟ ایران کا۔ ایران نے کیسے یہ ڈیمیج کیا، اور تقریباً 25% جو ان کا چوتھا حصہ وہ اڑا کے رکھ دیا گیا، اور اب پوری دنیا کے اندر جو اس کی داغ تھی وہ یوں کہہ لیں کہ ایک ہوا کے اندر تحلیل ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ کیسے، یہ تمام تر ڈیٹیلز 1 by 1 آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اچھا ناظرین، سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں، دیکھیں اس وقت جس طرح سے اسرائیلی وزیر دفاع ہیں گیڈون سار، ان کی جانب سے باقاعدہ طور پر ایک دھمکی دی گئی جو آیت اللہ علی خامنائی ہے ایرانی سپریم لیڈر، ان کو، اور ان کے قتل کے حوالے سے خبر جو ہے وہ سامنے آئی، اور باقاعدہ طور پر جو انادولو ایجنسی ہے، یہ جو اس وقت کہہ لیں کہ ٹرکش ایجنسی، اس نے رپورٹ کی، اس نے بتایا کہ اسرائیلی ڈیفنس منسٹر تھریٹنز ٹو اسیسینیٹ ایرانز سپریم لیڈر اٹیکس تہران، اور دھمکی دی گئی ایران کے سپریم لیڈر کو قتل کرنے کے حوالے سے، اور نہ صرف یہ بلکہ تہران کے اوپر حملے کے حوالے سے۔ لیکن اس کے بعد جو باقاعدہ طور پر جو اوپن سورس انٹیل جو اسرائیل ڈیفنس منسٹر ہے اسرائیل کارڈز، اس نے باقاعدہ طور پر کہا کہ I want to send a clear message from here to the dictator Khamenei، مطلب جو ایک ڈکٹیٹر ہے خامنائی، اس کو میں یہاں سے ایک میسج بھیجنا چاہتا ہوں، if you continue to threaten Israel، اگر تم اسرائیل کو مسلسل جو ہے وہ دھمکی دیتے رہو گے، our long hand will reach Tehran again with even greater force، اور وہاں پر ہماری جو ایک اور زیادہ تگڑی طاقت کے ساتھ ہمارے ہاتھ جو ہے وہ تہران تک پہنچیں گے، and this time also to you personally، اور اس دفعہ پرسنلی تمہارے تک پہنچیں گے۔ اور پھر مزید کیا کہا گیا، ڈو ناٹ تھریٹن اور یو ول بی ہارمڈ، اگر تم ہمیں تھریٹن نہ کرو، نہیں تو پھر تمہیں جو نقصان پہنچے گا۔ جس طرح سے آپ کو معلوم ہے کہ ایک پروپیگنڈا بھی شروع ہے کہ جو آیت اللہ علی خامنائی ہیں وہ وہاں پر جو ہے وہ آدھا دن سوئے رہتے ہیں اور آدھا دن نشے میں، جس طرح سے یہ الفاظ بولے گئے، پروپیگیشن کی گئی۔ لیکن یہ تو ایک کڑی ہے، جس طرح سے
آیت اللہ علی خامنائی کو نشانہ بنانے کے حوالے سے، پھر مسعود پزشکیان ایرانی صدر کو نشانہ بنانے کے حوالے سے. لیکن اب جس طرح سے قتل کی سازش بنی گئی اور باقاعدہ طور پر جو وزیر خارجہ عباس عراقچی ہیں، جو کہ بڑے بہترین ایک وزیر خارجہ ثابت ہوئے، جنہوں نے سفارتی محاذ کے اوپر زبردست قسم کی کامیابیاں سمیٹیں، ان کو کیسے ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے. ابھی آپ اندازہ کیجئے کہ یہاں پر خبر سامنے آئی کہ جو ان کے گھر کے اوپر دھماکے کے حوالے سے خبر تھی کہ کیسے ان کو نشانے پہ لیا گیا، اور وہاں پر حالات کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے ان کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی گئی. خبر کیا ہے کہ یہ عراقچی سیز بامب پلاٹ near his residence was foiled during Israel war. مطلب جو وہاں پر ایرانی وزیر خارجہ ہیں، ان کو ٹارگٹ کرتے ہوئے باقاعدہ طور پر ان کے گھر کے قریب جو ہے وہ بام نصب کیے گئے، لیکن وہ خوش قسمتی سے بچ گئے، اور وہاں پر جو دھماکے کے حوالے سے خبریں رپورٹ ہوئیں، اور بام جو ہے ان کو ناکارہ بنانے کے حوالے سے بھی خبریں آئیں کہ کچھ کو ناکارہ بنا دیا گیا. تو یہ ایک اسیسینیشن اٹیمپٹ جو ہے، یہ بیسیکلی آپریشن ریجیم چینج کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، تاکہ کسی طریقے سے عوام کے اندر جو ہے وہ ایک ہیجانی کیفیت پیدا کی جائے. جس طرح سے وہاں پر آیت اللہ علی خامنائی ہیں، مسعود پزشکیان ہیں، پھر ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی ہیں، پھر عبدالرحیم موسوی ہیں چیف آف سٹاف، یہ وہ مین ان کے پلرز ہیں جو کہ ایک زبردست قسم کا کام جو ہے وہ سر انجام دے رہے ہیں. تو ان کو باقاعدہ طور پر روکنے کے لیے یہ ساری کی ساری ان کو چینج کرنے کے لیے، کیونکہ دوسری جانب جو رضا پہلوی ہے اس کو ایکٹیو کیا گیا ہے امریکہ کی جانب سے. وہ کلیم کر رہا ہے کہ میرے پاس 50,000 سے زائد لوگ ہیں جو کہ انسائڈر ہیں اور وہ میری سپورٹ میں موجود ہیں. لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ امریکہ کیا ان پلرز کو ہٹانے میں اور آپریشن رجیم چینج کرنے میں کامیاب ہو سکتا ہے یا نہیں. لیکن ابھی جو ایک اور اہم ترین خبر ہے وہ یہ ہے کہ جو فاکس نیوز نے رپورٹ کیا، جس طرح سے ایران کے اوپر حملہ ہوا، اور ایران کے اوپر حملہ کرنے کے بعد وہاں پر فورڈو جو ان کی سب سے بڑی اہم ترین تنصیب سمجھی جاتی ہے کہ وہاں پر جو ہے وہ نیوکلیئر تیار کیا جا رہا ہے، اور اب وہاں پر حملہ ہوا. اور نہ صرف یہ بلکہ نتنز اور اصفہان. لیکن اب فاکس نیوز نے کیا رپورٹ کیا؟ اس نے کہا ایران ہے سیکرٹ نیوکلیئر فیسلٹیز larger than Fordo and Natanz and they have not yet been revealed. انہوں نے کہا کہ 3 تو سب کو معلوم ہے، لیکن اس سے بھی بڑی جو فورڈو سے بھی اور نتنز سے بھی بڑی جو ان کی فیسلٹیز ہیں، نیوکلیئر فیسلٹیز، تنصیبات جو ہیں وہ موجود ہیں، لیکن ابھی تک ان کو ریویل نہیں کیا گیا. آپ اندازہ کریں، اس کا مطلب ہے کہ ایران جو ہے وہ اپنے مقصد کی طرف رواں دواں ہے. لیکن اب سوال یہ ہے کہ کیا ایران اسرائیل کو دھوکہ دہی کے اوپر حملہ کر سکتا ہے، کر رہا ہے؟ تو جواب ہے جی ہاں. اسرائیل نے ایرانی بیلسٹک میزائل سسٹم اور ریڈار تنصیبات کے خلاف فضائی حملے کیے تھے، اور زیادہ تر اہداف ڈیکوز تھے. جبکہ نوٹ کریں کہ ہٹ کے بعد کوئی وہاں پر دھماکہ نہیں ہوا، ہر لانچر کی تباہی کے ساتھ ایک بڑی آگ اور شدید جو سارمی نقصان بھی ہونا چاہیے، جو دشمن کی شائع کردہ بہت سے مواد میں موجود نہیں ہے. لیکن اس سے بھی اہم نقطہ کون سا سمجھدار کمانڈر 4 ایئر ڈیفنس لانچرز کو ایک دوسرے کے ساتھ اور بغیر کسی خندق یا دفاعی ڈھانچے کے اونچی عمارتوں کے بیچ میں رکھے گا جہاں عام شہری بھی انہیں دیکھ سکیں. لیکن ابھی جو ایک اہم ترین خبر ہے وہ خبر بڑی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ جس طرح سے ایران کے خلاف جو ہے وہ کارروائیاں عمل میں لائی جاتی ہیں، اور وہاں پر جاسوسی کے حوالے سے خبریں سامنے آتی ہیں کہ یہاں پر یہ جاسوس پکڑا گیا، یہ معاملات ہوئے. ابھی خبر یہ ہے کہ ایران کی جانب سے ایک زبردست قسم کی کارروائی عمل میں لائی گئی، اور ٹائمز آف اسرائیل نے رپورٹ کیا کہ ایران بورن Israeli charged with giving Tehran sensitive info on Israel's war plans. جو اسرائیل کے جنگی منصوبے ہیں ان کو لے کر سینسٹیو معلومات تہران پہنچائی گئیں، اور یہ بیسیکلی ایرانی جو ہے وہ باشندہ تھا، ایرانی بورن تھا لیکن تھا وہ اسرائیلی، مطلب یہودی ہے، اور وہ ایران میں پیدا ہوا، اور وہ وہاں سے منتقل ہو گیا اسرائیل میں، اور وہاں پر رہائش پذیر ہو گیا، اور وہاں سے وہ جاسوسی کر رہا تھا، وہ پکڑا گیا، اور سینسٹیو معلومات جو ہیں، حساس معلومات، وہ تہران تک پہنچائی گئی، جس کے بعد اس کو گرفتار بھی کیا گیا ہے. لیکن ابھی جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ ان کا جو ڈیفنس سسٹم امریکہ کا وہ کیسے جو ہے وہ ناکارہ ہوا، کیونکہ CNN نے رپورٹ کیا اور بتایا کہ US used about a quarter of its high-end missile interceptors in Israel-Iran war, exposing supply gap. اور انہوں نے بتایا کہ اب تقریباً جو امریکہ کے پاس بہترین ڈیفنس سسٹم ہے، اور اب یہ جو ڈیفنس سسٹم ہے یہ ناکارہ ہوا ہے، اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ جو اس کا چوتھا حصہ
جو ہے وہ میزلس کا تقریباً 175 میزائل جو ہے وہ وہاں سے داغے گئے، اور باقی جو ہے وہ تقریباً ایران کی جانب سے جب حملہ کیا گیا تھا تو 583 کے قریب ہم میزائل جو ہے وہ وہاں پر داغے گئے، اور اس میں سے تقریباً وہ کہتے ہیں جی ہم نے 75-80% جو ہے وہ انٹرسیپٹ کیے تھے، لیکن انٹرسیپٹ اگر ہوئے تو وہ یہ کیسے ناکارہ ہو گیا؟ یہ جو کہ 8 ٹوٹل بیٹریز ہیں اور 2 اسرائیل کے پاس تھیں، وہ جناب والا وہاں پر مکمل طور پر ناکارہ، اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ یہ ان کا چوتھا حصہ ہے ان کی پروڈکشن کا، اور ان تقریباً ان کو 1 بلین سے 1.9 بلین ڈالرز کا جو ہے وہ نقصان ہوا صرف بیٹریز کی حد تک، باقی میزائل اور دیگر ٹیکنالوجی الگ سے ہیں۔ تو یہ ان کو اتنا بڑا جھٹکا لگا، اور یہ ایران کا سرپرائز تھا، ایران کے صرف میزائل، جس کی وجہ سے ٹرمپ جو ہے وہ اسرائیل ایران کو وہاں سے روکنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ نئے جو ہے وہ میزائلوں کی طرف نہ بڑھیں، اور اپنے میزائلوں کی جو ایک اسٹرینتھ ہے اس کو کم کریں، ان کا ڈسٹینس جو ٹارگٹ ہے وہ کم کیا جائے تاکہ یہ ان کو کنٹرول کریں، لیکن ایران جو ہے وہ رکنے کا نام نہیں لے رہا۔ دوسری جانب جو گیڈون سار ہیں، انہوں نے کیو کے اندر زیلنسکی سے ملاقات کی، اور ملاقات کے دوران اسے کہا کہ یہ جو IRGC ہے، جو اسلامک ریولیوشنری گارڈ کارپس ہے ایران کے، اس کو ٹیررسٹ آرگنائزیشن جو ہے وہ ڈکلیئر کیا جائے، اس کی لسٹ میں شامل کیا جائے، اور یوکرینین پارلیمنٹ کے اندر باقاعدہ طور پر یہ منظور کروایا جائے۔ لیکن ابھی ایک اور امپورٹنٹ چیز ہے جس میں ولادیمیر پوٹن اور جو اسرائیل کے وزیر اعظم ہے بنجامن نتن یاہو، اس کے درمیان فون پر بات چیت ہوئی، اور فون پر بات چیت کے دوران نتن یاہو نے کہا کہ ایران اور اسرائیل کے درمیان تصادم میں حالیہ اضافے کو دیکھتے ہوئے، ایسکلیشن کو دیکھتے ہوئے، روس کی جانب سے کسی نہ کسی طرح ایران کے پہلے جوہری پروگرام کو آگے بڑھانے میں مدد کرنے کی مبینہ تیاری جو ہے وہ تشویشناک ہے۔ مجھے امید ہے کہ یہ ایک غلطی ہے، اور پیوٹن نے کہا کہ میں نہیں جانتا، مطلب بڑا خوبصورت، اس نے آئی ڈونٹ نو، مجھے نہیں معلوم کہ یہ کیا ہے۔ لیکن ابھی دوسری جانب جو نفتالی بینٹ ہے، سابق وزیر اعظم ہے، جو اسرائیلی حکومت کے اندر وہ سابق وزیر اعظم رہ چکا، اس نے سوشل نیٹ ورک ایکس کے اوپر جو ہے وہ ایک ٹویٹ کیا اور کہا کہ اسرائیل کی تباہی اس وقت جو جس سچویشن میں ہے، اور تباہ کن حکومت کی فوری تبدیلی جو ہے وہ ضروری ہے، جو کہ بقول ان کے پاتال سے نکلنے کا واحد راستہ ہے۔ اور ان کا کہنا ہے کہ کابینہ نے سیاسی اور میڈیا کے خاتمے کا تجربہ کیا، جیسا کہ 7 اکتوبر 2023 کو ہونے والے قتل عام کے دوران ہوا تھا۔ وزراء نے ہم غزہ کو مٹا دیں گے یا غزہ پر جوہری بام گرائیں گے جیسے بیانات سے سیاسی طور پر فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہوئے بہت زیادہ نقصان پہنچایا، اور بینٹ نے اس بات پر زور دیا کہ وہ اسرائیل کے لیے اپنی لڑائی جاری رکھیں گے، لیکن یہ نتیجہ اخذ کیا کہ اس صورتحال سے نکلنے کا واحد راستہ موجودہ حکومت کی تیز تر تبدیلی اور ایک نئے سیاسی راستے کا آغاز ہے۔ تو یہ جناب والا آپ اندازہ کریں کہ کس طرح سے ان کے جو اپنے لوگ ہیں وہ ان کے خلاف بغاوت کے اوپر اتر آئے اور اس حکومت کے خاتمے کا باعث بنتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ یہ کچھ اہم ترین اپڈیٹس تھی، میں نے کہا میں آپ کے سامنے رکھ دوں۔ امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، پسند آنے کی صورت میں لائک کیجیے، شیئر کیجیے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔